الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے قرآن پاک سورۃ لقمان کا 16 نمبر آیت ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو بندے کو اپنا قرآن کی زیارت نصیب فرماتی، اور آخرت کی دنیا میں یہ قرآن پاک بہت مضبوط آسرا ہے۔ اسی نیت سے قرآن میں داخل ہوا کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، یا بنی انہا میرے بندے حضرت لقمان، اس کا بیانیہ جاری اور ساری ہے۔ بنیادی طور پر ہمیں اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو کتنے عبرت کے موتی ہیں۔ ایک ایک بات لقمان کی منشا ربانی کی رضاؤں میں ڈال رہی۔ اپنے رب کے فضل و کرم و رحمتوں سے مالا مال حضرت لقمان کا سینہ اللہ کی قربتوں کی سیرابیوں سے آب حیات ابل رہا تھا۔ وہ جو رب کی طرف سے عطا حقیقی ہوئی، اس کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اپنے بیٹے کی کارگاہ حیات کی بلاؤں سے اسے نجات دلا رہا تھا، اور اسی لذت آشنائی سے اپنے بیٹے کو آشنا کر رہا تھا۔ بڑے کمال کی بات ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، کمال لطافتوں کی بات کر رہا ہے۔ اپنے لخت جگر کو اس کے سارے ذرے دو کے پاکیزہ اور منور بنا رہا تھا۔ ایسا کون کرے؟ مجھے تو اپنی شاوتی سے فرصت نہ ملی، میرا کیا بنے گا؟ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مجھ سے بڑا ظالم بھی کوئی ہے؟ عمر عزیز گندی شاوت میں گزری ہے۔
کائنات میں بکھرے ہوئے موتی اور روشنیاں، میں ان کی قدر نہیں کر سکا۔ جہاں کا رب ایک بندے کا تذکرہ کرے، کتنے نصیبوں والا وہ بندہ ہے جس کا تذکرہ اس کا رب قرآن میں کر رہے۔ ان تکن مثقال حبۃ من خردل، ایک ذرے کی بات ہو رہی ہے بھائی۔ انہا، اللہ رب العزت کے عالموں میں اس کی دنیا میں، اس کارگاہ حیات میں، اس کائنات میں ایک ذرے کا تذکرہ کر رہے ہیں، ایک ذرے کا۔ عجیب بات ہے۔ کدھر جاؤ، کہاں کہاں حجاب چیرتی پڑتی اللہ کے بندے کی وہ بصیرت، نگاہ کہاں جا پہنچی۔ کیا ہے میرے بیٹے، وہ ذرا خواہ اس کی حیثیت رائی کے دانے برابر، ذرا وہ ہوتا ہے جو پھر تقسیم نہ ہو سکے۔ فتکن فی صخرۃ، وہ کسی چٹانوں کے اندر ہی کیوں نہ پہ نہ ہو ذرا۔ إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، اس ذرے کا خالق اور مالک بھی اس کا رب ہے۔ یہ ہے بات، سمجھے؟ تو ذرا بھی باعث افتخار ہے۔ اس کی ذرے کے اندر کتنے عالم اللہ نے سمو کے رکھ۔ آج کا ایٹم بم اس ذرے سے بن رہے ہیں نا۔ اس ذرے میں کتنی رنگینیاں اللہ نے سمو دی۔ انسانی وجود کا ہر ذرہ، ہر سیل جو رب کی قربتوں میں ہے، یاد رکھنا وہ حالت سکون میں ہوگا۔ خواہ اس عالم کارگاہ حیات میں ہو یا برزخ میں ہو یا میچر میں، یا رب کے روبرو ہو، وہ ذرا عالم سکون میں ہوگا جسے رب کی قربت حاصل ہو۔ انسان کے وجود کا وہ ذرا جو باغی ہوا، وہ حالت بے قراری میں ہوگا۔ کتنی پتہ کی بات بتا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، مثقال ذرۃ شر یرا ومثقال ذرۃ خیر یرا۔ خیر کے ذرے اور شر کے ذرے، صحابہ کرام جب یہ آیت آئی تو خوشی سے پاگل ہو گئے۔ دربردہ ہو کے رب کے سچے پروردگار کی عظمت بیان ہو رہی ہے نا۔ وہ کتنی قوتوں والا ہے، وہ کتنا رنگین ہے، کتنا حسین ہے، کتنا قریب ہے، کتنا مہربان ہے۔ بات تو اصل میں یہ ہو رہی ہے۔ اس ذرے کو اللہ کی قربت حاصل ہے، کیونکہ وہ ذرا رب کی دست قدرت میں ہے۔
في السماوات والأرض أو في السماوات أو في الأرض يأتي بالله. وہ ذرا آسمانوں کی وسعتوں میں کہیں ہو یا زمین کے ناخانوں میں کہیں ہو، فضاؤں میں ہو یا سمندروں میں ہو، وہ کہیں بھی ہو، اس کے پیچھے اس کا خالق کار فرما ہے، وہ اس کے دستے قدرت میں ہے۔ کہیں بنا رہا ہے، کہیں مٹا رہا ہے، کہیں گھٹا رہا ہے، کہیں بڑھا رہا ہے، کدے آسان ہے کدے رلانا ہے، اس کی ہر ادا پہ قربان۔ میرے لیے میرا رب سب سے بہتر کارساز ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو دنیا کے غلام سے نجات دلا رہے، رب کی قربتوں سے لذت آشنائی دلا رہے۔ خدا کے سارے پیغمبر اور نبی اللہ نے انہیں یہ ملکہ دیا تھا۔ وہ شرف انسانیت کے تاجدار تھے۔ اس کے بعد کسی نے بھی اگر یہ اطاعت کا ساغر کیا، خواہ لقمان ہو یا کوئی ہو، ایسے ہی اسے سرفراز دیا جاتا ہے۔ جو اس حسین دنیا میں قدم رکھتا ہے، یہ طہارتوں کی، نزاکتوں کی اور رفاقتوں کی دنیا ہے۔ اللہ کی رحمتیں اس کو اچک لیتی ہیں۔ ایک ذرہ کا یہ حال ہے کہ اسے رب کی رفاقت نصیب ہے۔ اے حضرت انسان، جب تجھے اپنے رب کی اطاعت نصیب ہوتی ہے تو انسانیت پہ رحم کرتا ہے۔ یا برائی کو زور بازو سے روک لے، یا زبان سے منع کر، کم از کم دل سے تو برا جان۔ میرے آقا علیہ السلام کے پاکیزہ فرمان جو کائنات کو حیات اور اس انسانیت کو سکون دے رہے، آج کی دنیا میں اس کی قدر و قیمت آج کا انسان چھوڑ گیا ہے۔ یہ راج کیا ہے؟ یہ رواج کیا ہے؟ یہ رسم و رواج کیا ہے؟ تیرے باغی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کسی حسین دنیا کو چھوڑ کے جب تو وحشتوں کی طرف قدم رکھتا، تیرے وجود کا ہر ذرا رب کی رفاقتوں سے معروم ہو جاتا ہے۔
عطائیں یہ تھی، خوشیاں یہ تھی کہ میرے قلب و نظر میں میرے رب کی تاجداری. اس عطا کو حضرت انسان کے بغیر کوئی نہیں برداشت کر سکتا، جل کے راکھ ہو جائے. اللہ جل شان وہ کی معرفت کیا ہے؟ وہ لذت اشنائی ہے. حضرت لقمان بھی اس نعمت سے مالا مال تھے. وہ اس ذرے کا تذکرہ فرما رہے ہیں. خواہ تیرے وجود سے ہو، تیرے اندر کے کائنات سے ہو یا باہر کی کائنات سے ہو، یا وہ ذرا معزز ہے یا وہ معروم ہے اور معدوم ہے. ان اللہ لطیف خبیر. لطافتوں کے حسین دریچے اور پردے، ہر دریچے میں، ہر پردے میں اللہ جل شاہ کی شان کار فرما. خبر گیر صرف اللہ کی ذات ہے. کسی غیر اللہ کو کوئی خبر نہیں. لطیف الخبیر. میرے دل کے نوخانے سے جو حسرتیں اور ارمان اٹھتے، اللہ کی رحمت اپنے دلجوئیوں میں تھام لیتی ہے. وہ کیا تھا؟ وہ دل کے ارمان کیا تھے؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اے اللہ مشتاق پہ کرم فرمانا، رحم فرمانا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ مجھے ان بلاؤں سے بچا لے. یہ تھی بندہ مومن کے دل کی اثر. اپنے آقا اور مولا علیہ السلام کی رفاقتوں کے بغیر اس کو قرار نہیں ہے. انسانیت کو ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر غم، ہر مصیبت سے نجات دلاتا چلا جا رہا ہے. اور فی سبیل اللہ سیرابیاں کرتا جا رہا ہے. میرا طریق یہ ہے، یا بنی
اس میں کتنا درد ہے اس مرد درویش کو جب کہتا ہے میرے بیٹے. جیسے کوئی پرندہ اپنے اشیانے سے اپنے بچے کو اڑان کے طور طریقے سکھا رہا ہے کہ دیکھنا کسی بلا کا شکار نہ ہو جانا. کمال دکھ اور درد بھرا ہوا تھا اس مرد درویش کے دل میں. یاد نہیں اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر. جب اس نے پرواز بھری تو فرمایا کہ نماز کا وقت ہو گیا. نماز کیا تھی؟ دل کی پلیتیاں اور کفر شرک سے پاک تھی. یہ وضو تھا. دنیا کے لو لاب سے نجات تھی. رب کی قربتوں کی طرف پرواز تھی. یہی سجدے تھے, یہی رکوع تھا. اقیم الصلاۃ, صلاۃ کی حسین دنیا میں رہنا ہے میرے بیٹے. بلائیاں تقسیم کرنا, برائیوں سے نفرت کرنا. خیر اور شر کا بھی درس ہو رہا ہے. پوری زندگی کا اپنے بیٹے کو فلسفہ یاد پڑھا رہے ہیں. وہ امر بالمعروف ہے. دنیا کے جہادوں میں, دنیا کے زندانوں میں, دنیا کے عبادوں میں کفر سے ٹکرانا, یہ تیری مرغوب ڈش ہے. تیری تخلیق اس لیے ہوئی ہے. کیونکہ میں اپنے آقا اور مولا علیہ السلام کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا. جہاں بلائیاں جنم لیتی ہیں وہاں برائیاں خود بخود کوچ کر دیتی. لا مالا, کسی ایک ادا نے ساری حسین اداؤں کو جنم دیا. امر بالمعروف, وہ امر بالمعروف ہے وہ نہی عن المنکر. جو زنجیریں میں توڑ چکا تم لا کے وہی پہناتے. اس گلی میں میرا اب کوئی گزر نہیں ہے. مجھ پر میرے رب نے کرم فرمایا, ان گندگیوں اور پلیتوں سے مجھے نجات لائی. مجھے رب کی رفاقت نصیب ہوئی. میں زمین پر لیٹا, اپنے پاؤں پھیلائے, کلمہ حق بلند ہوا اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ گیا. میری داستان اتنی تھی. تو دو پل کا مسافر, پل پل تیری کہانی. کتنا حسین گرانا بنایا, گلشن سجائی, پھل پھول لگائے.
اپنے آقا مولا علیہ السلام کی سینہ پر نور اور گنجینہ رحمت، اسی لذت اشنائی کا تذکرہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو فرما دے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ شاہینوں کی یہ پرواز ہے میرے بیٹے، یہ بڑے عزم کے بعد ہے۔ یہ بلوائی تجھے دکھ بھی دیں گے، تکلیف بھی دیں گے، تجھے بھوکا بھی رکھیں گے، تجھے پیاسا بھی رکھیں گے، تجھ بھی انگلیاں بھی اٹھائیں گے، تیری تصدیق بھی کریں گے۔ دیکھنا اللہ کے ساتھ صبر کرنا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ مجھے صبر دینا۔ بہر اللہ مجھے دارا عافیت میں رہا۔ یہی تو تذکرہ فرما رہے ہیں حضرت لقمان۔ سبحان اللہ، قربان ہو اس شخص پہ، کیا خوبصورت تبلیغ کر رہے ہیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بن ٹھن کے شہزادہ مقام شہادت میں آ پہنچا کہ میرے بیٹے اس چیز سے صبر کرنا، کیونکہ یہ بڑے ہندوں کے کام ہے، یہ خدا کے عارفوں اور کاملوں کے کام ہے، یہ اللہ کے برگزیدہ مخلوق کے کام ہے۔ کائنات میں جس کی داستان رقم ہے اور بڑی رنگین داستان، وہ اپنے رب سے یا کرنے والے تھے، وہ عاجزی اور انکساری والے تھے۔ انہوں نے تکبر کی آگ سے اپنے رب کی مہربانی سے نجات حاصل کی تھی۔ لقمان اپنے بیٹے کو کیسا دھو رہا ہے؟ مجھے اتنی فرصت نہیں ملی کہ میں اپنے کو دھو لیتا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے میرے آشیانے اجڑ رہے ہیں، میرے بچے مجھے پکار رہے ہیں، آگ نے ہر طرف سے ان کو گھیر رکھا ہے، میں کتنا درندہ ہوا ہوں، کوئی ہوش نہیں ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ وہ ذرا، وہ مشتاق جسے رب کی قرب دیں، اس کی رفاقتیں آنسو رہیں۔ وہ اللہ جل شانہ کے عارفین اور صدیقین میں جا بیٹھا، شہیدوں میں جا بیٹھا۔ پوری کائنات کا محسن ہوا، کتنی سیرابیاں کر گیا، کتنی دکھی انسانیت کی مسیحائی کر گیا۔ اس کا تذکرہ حضرت لقمان فرما رہے ہیں۔ عزم الامور، اللہ کی تخلیق کے مظہر ہے۔
سارے کے سارے اپنے مقدر کے ستارے ہیں. ان کے رب نے ان کے دلوں سے تردد اٹھا لیا ہے، وہ روانیوں میں ڈل گئے ہیں. اپنے رب کی ایمانتوں کو مخلوق خدا تھا تقسیم کرنے کے امین ہوئے. ہر دعا، ہر شفا اللہ جل شانہ نے ان پر اپنے خزانے لٹا دیے. تو لقمان فرما رہے ہیں میرے بیٹے، تیری جو اڑان ہے خدا کے پیغمبروں کی اس گلشن تک ہے جس کا ہر بوٹا، ہر پتا، ہر پھل پھول سدا بہر موسموں سے لہرا رہا ہے. تو رنگین ہے داستان تیری، تجھے اسی لیے تخلیق کیا گیا. جس نے بھی اپنے رب کا مضبوط سہارا پکڑا، اللہ جل شانہ نے ہر تکلیف سے اس کو نجات دی. سخت کی دنیا میں وہ زندہ جاوید ہوا. اللہ سے دعا ہے، اللہ خیر فرمانا، اللہ رحم فرمانا، اللہ کرم فرمانا، اللہ آج کی نشست اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا. بارے اللہ اس قرآن پاک سے ہمیں رغبت نصیب فرما، اس سے انس نصیب فرما. اس پر عمل کرنا آسان فرما.